للہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے صدقے، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی جھکا ہوا نہ ملا۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم مذہب وقار علماء کرام معززین علاقہ مائدین شہر بکھر کے غیرت مند بوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی سالانہ ہونے والی عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر میرے دائیں بائیں علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، بالخصوص آپ کے علاقے اور آپ کے شہر اور پنجاب کی ایک بہت عظیم شخصیت، مجاہد اسلام ولی کامل عالم کامل ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا قاری صفی اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کی موجودگی میں گفتگو کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اسٹیج پر رانا عبدالصمد صاحب، رانا شبیر صاحب، بالخصوص مولانا مطیع اللہ صاحب اور دیگر تمام دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 10 محرم الحرام 1447 ہجری میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ آج کا دن ایک بہت عظیم شہادت کا دن ہے، اور ہمارے یہاں شہادت نعمت کہلائی جاتی ہے، زحمت نہیں کہلائی جاتی۔ ہم لوگ شہادتوں پہ فخر کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم اپنے رب سے شہادتیں مانگنے والے لوگ ہیں، اور جب کوئی چیز مانگی جائے اور وہ پھر مل جائے تو اس پر غم نہیں کیا جاتا، خوشی کی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بولو بولو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آنسو خوشی میں بھی نکل آتے ہیں، خوشی میں بھی آنسو، ان کی کیفیات اور ہوتی ہے۔ غم کے آنسو جو نکلتے ہیں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ لیکن میں آج جس شہادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ شہادت کوئی پہلی شہادت نہیں ہے، بلکہ اس خاندان نے، اس گھر نے، ان نواسوں نے، ان شہزادوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آنے والے بے شمار صحابہ کرام کی جنازے اٹھائے،
ان کی میتیں اٹھائیں اور ان شہادتوں پر انہیں خاندان رسول کے ان شہزادوں کو انہیں سبق پڑھایا گیا کہ شہادت نعمت کا نام ہے، شہادت عظمت کا نام ہے، شہادت ایک بہت بڑی شان کا نام ہے، شہادت ایک بہت بڑے مقام و مرتبے کا نام ہے۔ تبھی رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے تھے اور ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہ تیرے راستے میں ذبح کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر ذبح کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر ذبح کیا جاؤں۔ بزرگ اسٹیج پر بیٹھے، حضور کے الفاظ ہیں، حضور آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ تیری جنت میں وہ مزہ نہیں جو تیرے راستے میں ذبح ہونے میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ سن کر ہاتھ اٹھائے، اللہ شہادت چاہتا ہوں، تیرے راستے میں ذبح کروا دیا جانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ سن کر ہاتھ اٹھائے، اللہ شہید ہونا چاہتا ہوں، حضور کی عزت کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں، پاک پیغمبر کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ مقام اور مرتبہ علیحدہ علیحدہ ہے، شان جدا ہے، منصب جدا ہے، نسبت جدا ہے۔ میں نے کہا سبھی نے اللہ سے شہادت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شہادت نہیں مانگتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کس حالت میں دنیا سے جائے گا۔ ہم تو نمازوں میں، دعاؤں میں، سفروں میں اللہ سے شہادت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ میں شہادت کی موت مل جائے۔ مجھ سے کسی نے کہا مولوی صاحب اتنی شہادت کی دعائیں کرتے ہیں، کوئی ایک وجہ تو بتائیں۔ میں نے کہا وجہ بہت ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہم جن لوگوں کا نام لیتے ہیں انہیں اللہ نے قبول کیا اور ان کے جسموں پر 45 گولیاں لگیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اپنے ناک سے سونگا بھی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ذبح ہوئے، جنہوں نے 1500 سال کے بعد محمد کے یاروں کی عزت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی قبروں سے خوشبو آئی۔ جنہوں نے 1500 سال کے بعد حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اطہار پر اپنی جوانیوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی قبروں سے خوشبو آئی۔ میں نے کہا خوشبو اللہ دلوا کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے لوگوں کامیاب وہ ہے جو دنیا سے چلا گیا، لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ وہ کامیاب ہے جو بندہ دین پر ثابت قدم رہا، وہ کامیاب ہے جو شریعت محمدی کا پابند رہا، وہ کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتا رہا، وہ کامیاب ہے۔ حافظ قرآن کامیاب ہے، عالم دین کامیاب ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کامیاب ہے، اللہ کے راستے میں جوانی قربان کرنے والا کامیاب ہے، اللہ کے راستے میں زندگی دینے والا کامیاب ہے، مال لٹانے والا کامیاب ہے۔ کسی کامیابی کا انکار نہیں ہے، لیکن جن کی قبروں سے خوشبوئیں اٹھی ان کے لیے دنیا میں بتا دیا گیا یہ دنیا سے ابھی گئے ہیں، ابھی یہ قبر کی پاتال میں پہنچے ہیں۔ کہتے کسی کے بارے میں گمان نہیں رکھا جاتا، اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، علماء کو نہیں پتا، بزرگوں کو نہیں پتا، اکابر کو نہیں پتا، اسلاف کو نہیں پتا، پتہ قبر کے کیا حالات ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن شہید کے لیے گمان ہے، اس کے وجود سے نکلنے والا لہو کا قطرہ ابھی زمین پہ گرتا ہے، رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ لوگوں حساب بعد میں ہوگا، تفصیل بعد میں ہوگی، پوچھا بعد میں جائے گا، جوانی کا سوال بعد میں ہوگا، مال کا سوال بعد میں ہوگا، زندگی کا سوال بعد میں ہوگا، سارے سوال بعد میں ہوں گے۔ اور جب بات شہید کی جائے تو شہید سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، نہ زندگی کا، نہ مال کا، نہ جوانی کا، نہ لڑکپن کا، نہ بچپن کا، نہ آنے کا، نہ رہنے کا، نہ گزارنے کا، نہ استعمال کرنے کا۔ اس لیے ہم اللہ سے شہادت مانگتے ہیں، حساب نہیں دے سکتے، سوال نہیں دے سکتے، پوچھا جائے تو بتا نہیں سکتے، اس لیے ذبح ہونا چاہتے ہیں، اس لیے قربان ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کٹنا چاہتے ہیں، اس لیے تڑپنا چاہتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرے گا سبق کہاں سے ملا ہے؟ میں نے کہا سبق ملا ہے 21 رمضان کو کوفے کی جامعہ مسجد کے دروازے پہ، جس نے جان دی ہے سبق اس سے ملا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے سوال کہاں سے ملا؟ میں نے کہا میں سبق وہاں سے ملا جس نے یکم محرم کو مصلی رسول پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے سبق کہاں سے ملا؟ میں نے کہا جس پر 40 دن پانی بند رہا، لیکن 40 دن پانی بند ہونے کے باوجود رب کے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے نبی کی میت میں آنے والا عثمان بن عفان کہتے قرآن پڑھتا ہوں پیاس ختم ہو جاتی ہے، قرآن پڑھتا ہوں بھوک کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا سبق
سبق ملا. وہ مظلوم مدینہ سبق دے گیا. نبی کے شہر کو لہولہان نہیں کروا سکتا, نبی کی سرزمین کو لہولہان نہیں کروا سکتا, نبی کے مدینے کو لہو کے قطرے سے سیراب نہیں کر سکتا. جان دے دی ہے لیکن نبی کے شہر کی حفاظت کی ہے, جان دے دی ہے نبی کے دین کی حفاظت کی ہے, جان دے دی ہے نبی کے نظریے کی حفاظت کی ہے. آؤ پلٹ کر دیکھتے ہوا کیا تھا. یہ تو نبی کا نواسا تھا, یہ تو نبی کا لہو تھا, یہ تو نبی کا خاندان تھا, یہ تو خاندان رسول تھا. کیا ضرورت آن پڑی تھی یہ مکہ سے مدینہ سے مکہ چلے گئے تھے, کیا ضرورت آن پڑی تھی مکہ سے کوفہ جا رہے تھے, کیا ضرورت آن پڑی تھی کوفہ سے کربلا چلے گئے تھے, کیا ضرورت آن پڑی تھی چاہتے واپس آ جاتے, چاہتے چھوڑ دیتے. پتا چلا مسلم بن عقیل کو ذبح کر دیا گیا, پتا چلا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. یہ بھی پتا تھا اپنی جان کو بھی خطرہ ہے, بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے, بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہے, رشتہ داروں کو بھی خطرہ ہے, عزیز و اقارب کو بھی خطرہ ہے. لیکن میرا حسین ڈر کا نام نہیں ہے, میرا حسین جرأت کا نام ہے, میرا حسین شجاعت کا نام ہے, میرا حسین بہادری کا نام ہے, میرا حسین دلیری کا نام ہے, میرا حسین عزت کا نام ہے, میرا حسین عظمت کا نام ہے, میرا حسین شان کا نام ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا, حسین بتاؤ سبق کہاں سے ملا؟ حسین کہتے ہیں سبق عثمان ابن عفان سے ملا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, نعرہ تکبیر. حضرت علی نے پہرے پہ بٹھایا کسے؟ بولو او بولو. حضرت آج کے دن یہ نہیں بولتے, اور آج کے دن کوئی اپنا گلا خراب کر دیتا ہے, یہ نہیں بولتے, یہ ڈرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈیٹ کا مسئلہ ہو گیا تو سب ہو گیا نا, ڈیٹ کا مسئلہ ہو گیا تو سب ہو گیا. لکاؤں تو اساں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر اساں نہیں لکیں دے پیے انہا مطلب ہے کہ اساں اپنے مشن نال مخلصی سے تھوڑی چوپ صدقے نہیں, تو کم سے کم سبحان اللہ دی آواز دا ہوئے. اوہ ہائے نہیں کر سکتے, بات کر سکتے رہے. ہائے دا حکم نہیں, ہائے کرنی بھی نہیں, ہائے کرواؤں آیا ہی نہیں. میں تو بات کرواؤں, میں تو نعرہ لگاؤں آیا, میں تو دشمن کو پیغام دے مناوا آیا. ہائے ہائے کریں دے زندگی گزار, لیکن رب دی قسم ہے دنیا تے کو حسینی اسا نہیں منے دے, معاشرت تے کو حسین اپنا نہ منے سی. کچھ یاد میں سبحان اللہ, دور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہم اسے حسینی ماننے کے لیے تیار نہیں, جو نہیں مانتا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ 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 دے بندے سے چیلے بیٹھے والے کوئی بننا سان جاتا نہیں, مطلب بھرا نراز ہو گئے نہیں. بات سارے اپنے ہیں بیچارے, وعدن بھائی ہیں سارے, کوئی مسئلہ نہیں. میں کہ جنہیں مذہب میرے محمد دے یارہ دا حیاء نہیں نا, رب دی قسم میں کون دا حیاء نہیں آ سکتا. آمنا چاہیے دے, کچھ آمنا چاہیے دے. تیرا پیوں دا دشمن ہو میں تیرا دشمن ہے, تیرا پیوں دا دشمن ہو میں تم نے نال محبت نہیں کر سکتا. میرے ابو بکر دا دشمن ہے, میں محبت کرنا تھا. کچھی او جی یہ اٹھے نہ دیکھو پریشان, کم سے کم تساں تو پریشان نہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمہاری پریشانی آج تیری مردی ہے نہیں. آج اگر کوئی بندہ مطالبہ کرے حضرت حسین واسطے, حسین تے مننا میری جان چاہیے, کیڑا کیڑا تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا ہاتھ نہیں ہوتا, اتنا ہاتھ ہوتا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا ہی نہ دریا کرو, کوئی گال نہیں. حالات بندے تیاں دینا میں ڈھانڈے تی بلا حالات آنے, مشکل بندے تیاں دیئے. قرآن دے انہا مالو سر یسرا, مشکل دے بات کیا ہے؟ آسانی. مشکل دے بات کیا ہے؟ آسانی. آسانی ہے کوئی نہ, انہا مطلب ہے کہ مشکل آسی. این مشکل دے اندر جڑا بندہ صبر کرے سی بات تلے واسطے کیا ہے؟ کچھ یاد میرے پیر حسین صبر کیتے نہیں کیتا. کچھ حضرت حسین واپس جانا چاہتے جا سکتے تھے,
لیکن وہ جو بھائی شہید ہو گیا تھا، مسلم بن عقیل کو ذبح کر دیا گیا تھا، حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا مشورہ کیا ہے؟ یہ جو مسلم بن عقیل کے رشتہ دار اور دوست احباب رفقا ساتھ تھے، انہوں نے کہا پیر حسین سے، حضرت حسین آپ اگر جانا چاہیں ہمیں آپ کی جان عزیز ہے، آپ چلے جائیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے قصاص قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس بولو وہ واپس۔ حضرت حسین نے بھی کہا حسین بھی واپس نہیں جائے گا، حسین بھی واپس، حسین بھی واپس۔ مدینے تو ٹورے ہم مکہ کربلا پہنچے ہم، داجیاں دے اندر ایک بندہ آندے کہانی سناتے، کتاب بند کرتے، ہائے ہائے کرواتے، حسین کو ذبح کرواتے، گھر بنتے سکون نہ روٹی جا کھاندے، انہیں ہے کوئی نہیں، ایڈا کمائی کرتے، اتنے سارے پیسے چاہ کے قوم رواتے، بعض ذرا قوم دے لوگ ذبح بھی ہوئے ہیں، بعض زخمی بھی ہوئے ہیں، بعض میں کیڑا مسئلہ ہوندے، بعض میں کیڑا مسئلہ ہوندے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ، اس دو ہنجوں چب ہمنے ہوندے، قوم بیچاری پاگل ہوئی کھڑی ہوندی ہے، کوئی بندہ سمجھدار اس کو سوال تا کرے نا، حسین حسین کرنا لیا تسانا، تیرے پتر کتنے ہیں؟ وہاں فلانے میرے اتنے پتر ہیں، انہیں پترہ دا نہ کیا ہے؟ میرے پترہ دا فلان نہ ہے، اگر تیرے پتر اگر حسین دی عزت واسطے ذبح کتے جامن تو راضی ہیں، اے سجے سی، لیکن انہا مطالبہ ہے کہ قوم دا بچہ بچہ حسینیت تے ذبح ہو جاوے، انہا مطالبہ ہے کہ قوم دا ہر جوان حسینیت تے ذبح ہو جاوے، میں کہ مطالبہ بعد میرا اپنا عظم ہے، اللہ موقع دے وے حسین واسطے ذبح ہو جاویے، اللہ موقع دے وے حسین واسطے جان لٹاویے، اللہ موقع دے وے حسین واسطے بچے یتیم کرواویے، اللہ موقع دے وے حسین واسطے بیوی بیوہ کرواویے۔ رب دی قسم ہے میرے محبوب دی دعائے جیڑا مزہ اللہ دے دین تے قربان ہومن دے اور مزہ جنت اچ بھی کوئی نہیں، اور یہ سبق صحابہ نے رسول اللہ تو پڑھے آئے اور رسول اللہ دے صحابہ نے سبق پکایا ہے، اور رسول اللہ دے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ مسلح رسول دی انہیں قرابت اور نظامت سنبھال کے، حضرت حسین نے انہاں دے پیچھے نماز پڑھ کے ایک ایک وقت خوشی غمی انہیں دے کٹھے گزار کے، حضرت حسین نے انہاں کو سبق پڑھ کے اتنا یاد کیتے کہ کربلا دے میدان بچے ذبح کروا دیتے، اپنی گردن تن تو جدا کروا دیتی ہے، لیکن ننانے تے دین دیا جانور دیتی ہے، ننانے تے یارہ دی عداز آیا ہوا۔ کوئی شہزائیاں کچھ یاد کوئی شہزائیاں نہیں ہوئی، شہادت مانے، اور میں شہادت کھول کے پڑھنا چاہتا اور جڑے میرے شہادت پڑھی دی ہے نا، میں آدھا میں کہ میں آج گتی بھجاونا چاہنا، جڑے میرے گتی بھجتی ہے تبات اگر تو آپ کو فائدہ ہوندے تو کسی نے نقصان بھی ہوندے، ہونا چاہیے تھا اگے ہوندہ گھاٹ ہونا بھی ہے، اگے ہوندہ نقصان تھوڑا ہوندہ پیے اور کریے، اگے تھوڑا ہے۔ حضرت زینب فرمایا اما فرمایا اللہ کہ میرے کاری قرآن بھائی نے ذبح کیتی ویندن، انہیں دی نسلیں اس کاری پیدا نہ ہوگی، حافظ قرآن میرا بھی ذبح کیتی جانن، انہیں دی نسل اس کوئی حافظ نہ ہوئے، اللہ سیاں میرے ویر نو ذبح کیتے نے قیامت تک سکون نہ ہوئے۔ میری بددعا دی کوئی حیثیت نہیں، بددعا بھی خاندان رسول دی ہوئی ہے، بددعا بھی خاندان رسول کی دی ہوئی ہے، الفاظ بھی خاندان رسول کے ہیں، اور اللہ کی قسم کوئی بندہ چاہے تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہو، چاہے نبی کے فرمان کا مطالعہ کرنے والا ہو، کوئی ایک حوالہ مجھے دکھائے کہ خاندان رسول نے بددعا صحابہ کے لیے کی ہے، خاندان رسول نے بددعا نبی کے تربیت یافتاؤں کے لیے کی ہے، خاندان رسول نے بددعا نبی کی قربت میں آنے والوں کے لیے کی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ حوالہ نہیں ملتا پھر اسے اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے، خاندان رسول نے بددعا اسی کے لیے کی ہے، کہا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار آج بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تلوار آج بھی تلوار آج بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، یا کوئی نہیں؟ علامہ توسوی رحمت اللہ علیہ، سبق رحمت اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے تلوار میرے پاس ہو میں قاتل ہوں، گھوڑا میرے پاس ہو میں قاتل ہوں، ذوالجنہ میرے پاس ہو میں قاتل ہوں، خاک کربلا میرے پاس ہو میں قاتل ہوں،
وہ میں تو کدے کربلا گیا کوئی نہیں جیڑی آدم سارا سامان میرے کولے لبھو تلاش کرو ابن زیاد بھی انہیں نئے شمر بھی انہیں نئے بکر دے جوانوں الحمدللہ حسین سارا ہاں ہے راسی انشاءاللہ میں جملہ آدھرانا صحابت کسی میں بکواس دی اجازت نہیں اہل بیت کسی میں قبضے دی اجازت نہیں اہل بیت کسی میں قبضے دی اجازت صحابہ بھی ہمارے اہل بیت بھی اب کوئی بندہ سوال کرے گا مولوی صاحب کیسے میں نے کہا رسول اللہ کا زمانہ ہے امن کلال اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں حضرت حسین کی عمر مبارک ہے 7.5 سال کتنی عمر ہے کتنی عمر ہے 7.5 سال بعد شعور اللہ ہوں دے سمجھدار ہوں دے ان بچے پورے دا پتہ لگنے دے 1500 سال دا بچہ ہوئے 7.5 سال دا تشعور اللہ ہوں دے اور 1500 سال پہلے بچہ بھی خاندان رسول دا شہزادہ ہوئے فاطمہ دا نور عین ہوئے علی دا لخت جگر ہوئے جیدی لمحہ بلمحہ تربیت بھی آمنہ دلال کی تھی ہوئے اس حسین نو کتنا شعور ہو سی کہتے ہیں بچپن تھا پہچانا نہیں تھا بچپن تھا حسین کو خیال نہیں تھا بچپن تھا حسین کو خبر نہیں تھی اس لیے علمی میں حضرت حسین نے نمازیں پڑھی خلیفہ اول کے پیچھے جسے آپ کہتے ہو میں نے کہا یہاں بچپن کی بات نہیں ہے یہاں کم عمری کی بات نہیں ہے یہاں لا علمی کی بات نہیں ہے جو یہ بات کرے گا میرے پیر حسین کی توہین کرے گا میرے پیر حسین پہ الزام لگائے گا میرے پیر حسین پہ بہتان باندھے گا حسین نے ابو بکر کی ابتدا لا علمی میں نہیں کی ہے آمنہ کے لال کا فرمان سن کر کیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نماز پڑھو حکم مصطفیٰ کا نہیں حکم خدا کا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد حسین صحابہ زندہ باد صحابہ پاکستان 7.5 سال کی عمر میں حسین نے اپنے امام کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کی میں نے جملہ کہا حسین نے اپنے امام کے پیچھے نمازیں پڑھنا میں کہتے ہیں کہ تیرے امام دے پیچھے ایک نماز نصیب نہیں ہوئی آپ کو اپنے امام کے پیچھے ایک نماز نصیب نہیں ہوئی کیا شان ہے میرے حسین کی جسے اپنے امام ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال فجر زور عصر مغرب عشاء جمعے کا خطبہ نصیب ہوا اور جب پہلا دن تھا ابو بکر منبر رسول پہ آئے صحابہ کہتے ہیں ابو بکر محمد کریم کا خطبہ سنو ابو بکر کہتے ہیں مجھے اتنا بتاؤ حسن حسین کدھر ہے حسن حسین کدھر ہے حضرت وہ گھر ہوں گے باہر ہوں گے کلے آؤ حضرت حسنین کریمین کو بلایا گیا منبر رسول پر ابو بکر تشریف فرما ہے رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول پر ابو بکر بیٹھے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حسن ادھر آ جائیں حسین ادھر آ جائیں اپنے دائیں بائیں منبر پہ بٹھایا پھر حضرت ابو بکر نے صحابہ کو جملہ کیا فرمایا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں صحابہ محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ابو بکر کی زبانی سن لو کسی کو ان لمحات میں آمنہ کے لال کی یاد آئے حسن حسین کا دیدار کرنا حسن حسین کا چہرہ دیکھنا اور اللہ کی قسم حسن حسین میرے آمنہ کے لال کے مشابہ تھے حضور کی تصویر تھے حضور کی جھلک تھے میں نے اپنے اکابر سے سنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کے انتظار فرما رہے ہیں انہوں نے دیکھا دور سے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں پتہ تھا حضرت ابو بکر نے آنا ہے لیکن جب نظر پڑی تو گمان ہوا کہ لگتا ہے ایسے جیسے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں لگتا ہے ایسے جیسے آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے مشابہ تو حسن حسین تھے صحابہ کو مغالطہ کیسے لگا میں نے کہا مشابہ حسن حسین تھے لیکن رسول اللہ کی نبوت کا جتنا عکس ابو بکر پہ پڑا اتنا عکس کسی اور پہ نہ پڑا اس لیے اس ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ آ کر مصافحہ کرنے لگے حضرت ابو بکر نے محسوس کیا لگتا یہ ہے کہ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں آپ بتاؤ نبی غلام میں فرق نہیں ہوگا آپ بتاؤ آقا اور غلام میں فرق نہیں ہوگا آپ بتاؤ آمنہ کے لال میں اور حضرت ابو بکر میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیا وجہ تھی کہ لوگ ابو بکر کو
آخری نبی سمجھنے لگے. کیا وجہ تھی؟ لوگ ابو بکر کو محمد سمجھنے لگے. اس موقع پر پنجاب کے بہت بڑے خطیب, دنیا جسے خطیب و ایشیا و یورپ کے نام سے جانتی ہے, علامہ سیاؤل قاسمی رحمت اللہ علیہ, اللہ اس بات کلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, تڑپ کر کہتے لوگوں اس موقع پہ ابو بکر نے محمد میں کوئی فرق نہ رہا, بلکہ غار میں وہ جو ابو بکر نے حضور کو گود میں لٹا کر محمد کے چہرے کا ٹکٹکی باندھ کر دیدار کیا, نبوت کی آنکھ کھلی ہے. حضور نے جو ابو بکر کے قدموں پہ لعاب لگایا, اس لعاب کا اثر چڑھتا چڑھتا ابو بکر کی پیشانی پہ واضح ہوا, اور جب وہ اثر ابو بکر کی پیشانی پہ واضح ہوا, وہ پہلا دن تھا جس دن ابو بکر پہ محمد کا رنگ چڑھ چکا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسم سبحان اللہ, گرمی مکدی میں دی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ آدم کسے واسطے شفا ہے, کسے واسطے وبا ہے. بے شک ہاں جی, جنہیں پیر جتی نہیں ہے انہیں واسطے وبا ہے. بے شک. جڑا جتی پئی وتے سر تے ٹوپی بھی ہے, صدیق دا نام سن تے چہرے تے مسکراہٹ بھی ہے, ان دے واسطے شفا ہے. کیا ہے؟ ایک کوئی نا اونچی آنا تو سبحان اللہ, بے شک. اونچی آگ نو سبحان اللہ. نہیں نہیں, میں آدھا تیری سبحان اللہ او دی ہے دا مقابلہ تے کرے. مرد بنتے سیدھا ہاتھ چاہ کے آپ سبحان اللہ. جڑا مرد ہوئے مرد, میں بغیر مردہ نال مخاطب ہاں. میں آج قبرستان بھی بھرے پین لوگ آئے ودے حسین اپنے نو ملن. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی, سال بعد ٹائم کڈیا حسین, مجبوری ہے دکان بند ہے. مجبوری کیا ہے دکان؟ آج انہوں یاد ہے میرا ابا قبرستان ہے, آج انہوں یاد ہے میری چاچی بھی قبرستان ہے, آج انہوں یاد ہے بڑا بھائی بھی قبرستان ہے. میں کہ حسین دی شہادت دی تینوں اپنا ابا یاد آ گئی ہے, تینوں اپنا بھرا یاد آ گئی ہے. میں آدھا رب دی قسم ہے تینوں سارا سال اپنا ابا یاد رہنا چاہیے ہے, تینوں سارا سال اپنا بھرا یاد رہنا چاہیے ہے. کوئی آکے مولوی صاحب بجا, میں کہ اے بھی محمد دی سنت ہے, اے بھی حضور دی اچھی یار, اے بھی حضور دی. حضور نے فرمایا کم سے کم دن میں 2 مرتبہ قبرستان جاؤ, سال میں نہیں, 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ. اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مصروف ہے نہیں جا سکتا, علماء نے اس کی تعویل کی, علماء فرماتے ہیں کم سے کم دن میں 1 مرتبہ لازم ہے. 1 مرتبہ, 1 مرتبہ. اور اگر وہ 1 مرتبہ بھی نہیں جا سکتا نا, پھر بھی اس کے لیے رعایت ہے, کم سے کم ہر جمعے, سبحان اللہ. ہر جمعے, جمعہ کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے, سورت یاسین کا ورد زبان پر ہو, اور یہ اپنی والدہ کی قبر کی طرف رواں دواں ہو, اپنے والد کی قبر کی طرف رواں دواں ہو. میں نے کہا یہ ادا بھی خاندان رسول سے ملی ہے, یہ طریقہ بھی رسول اللہ کی زبان سے ملا ہے, یہ سنت بھی صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچائی ہے کہ رسول اللہ کا عمل اس موقع پر یہ تھا. بڑا حیران ہوتا ہوں, شہروں سے گزرتا ہوں, قبرستان میں رش ہوتا ہے, عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں, مرد بھی آئے ہوئے ہیں. عورتیں تیاری ایسے کر کے آئی ہوئی ہیں جیسے قبرستان نہیں ولیمے پہ جا رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے. اور میں آج فجر کی نماز کے لیے راستے میں فتح پور کے علاقے کے قریب ایک جگہ ہم فجر کی نماز کے لیے رکے. میں حالانکہ وہ مسجد تو میرے مسلک کی نہیں تھی, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی. فجر کی نماز کے بعد علاقے محلے کے سارے لوگ بیٹھ کر مسجد میں قرآن خوانی کر رہے تھے. سارے لوگ جمع ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. میں نے ایک سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اور دعا کی جائے گی تو اس کا ہی سر ثواب حضرت حسین کو پہنچائے گا. اللہ کی قسم یہ کام کرنے کا اصل میں یہ طریقہ ہے, اور یہی صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ہم نہیں کرتے, ہماری کمزوری ہے, اس میں ان کی کوئی کمزوری نہیں. انہوں نے بتانا تھا, پہنچانا تھا, دینا تھا. من ان اسی طریقے جس طریقے عمر کے لال کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوا, وہ طریقہ آپ کے میرے دروازے تک پہنچا ہی نہیں پہنچا. بھائی پہنچا نہیں پہنچا, کوئی بات باقی رہ تو نہیں گئی. حضرت ابوبکر نے دائیں بائیں بچھایا, خطبہ ہو گیا, اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جملہ کہا. راوی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بابا نے بڑا عجیب جملہ کہا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اللہ میں کیا کروں, ابوبکر مجبور ہوں. صدیق کو اتنے پیار اپنی اولاد سے نہیں ہے جتنا پیار محمد کی اولاد سے. اس بات کی راوی حضرت اما عائشہ ہیں. اما کہتی ہے بابا جان کہتے ہیں اتنا پیار ہم سے نہیں ہے جتنا پیار محمد کی آل اولاد سے ہے.
جتنا پیار خاندان اہل بیت سے ہے، اگر آج بھی کوئی بندہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض ابو بکر پہ نہیں محمد پر ہے، اور جس کا اعتراض محمد پر ہے اس کا اعتراض رسول اللہ پر نہیں خدا پر ہے۔ اور جو اعتراض کرے میں اپنے اکابر کے آج بھی اس فتوے پہ کھڑا ہوں، میں اپنے اکابرین کے آج بھی اس طرز پہ کھڑا ہوں، میں اپنے اکابر کے آج بھی اس نظریے پہ کھڑا ہوں، میں اپنے اکابر کے آج بھی اس مشن پہ کھڑا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے ہمیں موت کا خوف نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے ہمیں زندگیوں کا شوق نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے ڈر نام کی چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ ڈر لگتا ہے کل قیامت کے دن سامنا حضرت حسین سے ہوگا، ڈر لگتا ہے کل قیامت کے دن سامنا حضرت حسن سے ہوگا، ڈر لگتا ہے کل قیامت کے دن سامنا حضرت علی سے ہوگا۔ حضرت علی نے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا، کسی خطیب نے کہا ہوگا کل قیامت کے دن ابو بکر کا سامنا ہوگا، عمر کا سامنا ہوگا، عثمان کا سامنا ہوگا۔ میں اس جملے کو بدل کے کہتا ہوں حسین کا سامنا ہوگا، حسن کا سامنا ہوگا، علی کا سامنا ہوگا۔ اگر اس موقع پہ علی نے سوال کیا، میری اولاد کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی جاتی تھی، غلط روایتیں پیش کی جاتی تھی، من گھڑت باتیں کی جاتی تھی، اہل سنت سے تعلق رکھنے والوں، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں، اور تمہاری تو تاریخ ہے، تم نے تو اپنے الفاظوں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے عقیدوں پر اپنا لہو دیا، اپنے نظریات پر اپنے بچے یتیم کروائے ہیں۔ تم کہاں تھے آج 10 محرم کی اس عظیم تاریخ میں، شہادت حسین کے اس عظیم دن میں؟ آج حضرت حسین کی روح سے وعدہ ہے، اے حسین ابن علی، تیرا نظریہ بھی زندہ ہوتا بندہ رہے گا، تیرا مشن بھی زندہ ہوتا بندہ رہے گا، تیری ادائیں بھی زندہ ہوتا بندہ رہے گی۔ ہم دنیا کو محبت حسین اور حسین کے کی ہوئی محبت صحابہ اتنی بتائیں گے، انشاءاللہ اس ملک میں حسین اور صحابہ کے دشمن کو منہ چھپانے کے لیے ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ یہ تم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ 2.5 سال حضرت ابو بکر کے ساتھ، کتنے سال؟ 2.5 سال۔ دور آیا فاروقی، بڑا اوکھا دور ہے، بڑا سخت ترین دور ہے، بڑا مشکل دور ہے۔ تو ساکھو الحمدللہ، دشمن آدھے نعوذ باللہ، بڑا اوکھا دور ہے، تلوار فاروقی ہے، بڑا اوکھا دور ہے، دشمن ابو بکر دہائی تلوار عمر دی ہے، بڑا اوکھا دور ہے، دشمن نبوت دہائی تلوار عمر دی ہے، اور حضرت عمر تلوار چلاون تو بات بات تا دین ہون دسا کے آدھیں، ہون دس کیا چاہنے؟ جس وقت وہ کچھ چاہنے کیا کچھ سوچنے کے بھی قابل رہتا نہیں تھا، دور سے اور دور سے حضرت فاروق اعظم کا دور آیا۔ حضرت عمر نے 10 سال تخت خلافت پر بیٹھ کر اس نظام کو چلانا چاہا، رسول اللہ کی دعاؤں کے صدقے حضرت ابو بکر صدیق کی اس امانت کو حضرت عمر نے اپنے سینے سے لگایا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا کوئی پس منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ آخر میں آپ سے پوچھوں گا، بتاؤ یہاں محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پیار ہے یا نہیں ہے؟ یہاں الفتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں رواداری ہے یا نہیں ہے؟ یہاں حیا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں احترام ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ احترام دور کی بات ہے، جتنے احترام کے تقاضے وہاں پورے ہوئے کہیں پورے نہ ہوئے، جتنی محبت کے تقاضے وہاں پورے ہوئے کہیں پورے نہ ہوئے۔ میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں، میں نے کل بھی کہا، ایک جگہ رات میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی کہتا ہوں، حضرت عمر ایک وقت ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، حضرت حسین سامنے سے آ رہے ہیں، آپ کی ملاقات ہو گئی، حضرت عمر نے کہا بھتیجے بڑا عرصہ ہو گیا چاچو کے گھر نہیں آئے۔ میرا جملہ غور کیجئے گا، بھتیجے بڑا عرصہ ہو گیا چاچو کے گھر نہیں آئے۔ حضرت حسین نے کہا چاچو کل آؤں گا۔ کب آؤں گا؟ کب آؤں گا؟ دن گزر گیا، اگلا دن ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدے کے مطابق تشریف لائے۔ منظر بڑا عجیب ہے، حضرت عمر کے گھر کا دروازہ بند ہے، حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، حضرت حسین پہنچے، سلام کیا اور پوچھا عبداللہ بتائیں بابا کہاں ہیں؟ بابا اندر ہے۔ خیریت تو ہے؟ دروازہ بند ہے۔ کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ امیر المومنین سے کچھ مشاورت چل رہی ہے۔ حضرت حسین بھی عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دروازے پہ دستک نہیں دی، دروازہ کھولا نہیں، دروازہ بجایا نہیں، اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ کو بتاؤں دروازے پہ کنڈی بھی نہیں تھی،
سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بھی حسین نے دروازہ کھولا نہیں اندر داخل نہیں اب کوئی کہے یہ کیا ہے میں کہوں گا تربیت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ کیا ہے کیا ہے اخلاق مصطفیٰ ہے حضرت حسین کھڑے رہے کافی دیر انتظار کے بعد حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ ابا جان بابا جان کو بتانا بھتیجا آیا تھا بھتیجا آیا تھا آپ مصروف تھے میں واپس جا رہا ہوں انشاءاللہ میں پھر آؤں گا حضرت حسین روانہ ہوئے حضرت عبداللہ حضرت عمر کو یہ واقعی یہ بات بتانا بھول گئے 2-3 دن گزر گئے پھر راستے میں کہیں آمنا سامنا ہوا حضرت عمر نے شکوہ کیا بھتیجے وعدہ بھی کیا تھا کہا بھی تھا میں آؤں گا پھر آپ آئے نہیں حضرت حسین کہتے تایا جان چاچا جان حضرت عبداللہ نے آپ کو بتایا نہیں میں آیا بھی تھا کافی دیر میں انتظار میں بھی کھڑا رہا آپ مصروف تھے میں اس لیے واپس چلا گیا میں انشاءاللہ پھر آؤں گا آپ کو لگتا ہے عبداللہ نے بتایا نہیں حضرت عمر کہتے ہیں اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا حضرت حسین کہتے ہیں میں آیا تھا کافی دیر کھڑا رہا آپ اندر مصروف تھے حضرت عمر کہتے ہیں آپ باہر کیوں کھڑے رہے آپ اندر آ جاتے حضرت عمر کا جملہ سنیے گا اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں صحابہ اہل بیت کے غلاموں اپنے سینے میں صحابہ اہل بیت کی محبت کا یہ پیغام لے کے جانا حضرت عمر کہتے ہیں بھتیجے اندر نہیں آئے حضرت حسین کہتے ہیں چچا آپ مصروف تھے جلیل القدر صاحب اندر بیٹھے تھے میں باہر دروازے پہ انتظار میں رہا لیکن جب کافی دیر گزر گئی مجھے کہیں اور جانا تھا کسی کام کے سلسلے میں اس لیے میں چلا گیا ورنہ میں رات گئے تک آپ کے دروازے پہ کھڑا رہتا حضرت عمر رو پڑے آنکھوں سے آنسو نکل آئے 22 مربع میل کا حکمران اپنی آنکھوں سے آنسو برسا کر حسین ابن علی کو سینے سے لگا کر کہتے حسین تو عبدالعمر کے دروازے پہ کھڑا رہا یہ تیری شان کے خلاف تھا تو اندر آ جاتا رب اصحاب محمد کی قدم عمر کا مشورہ تیری آمد سے بڑا نہیں تھا عمر کا مشورہ تیری آمد سے بڑا نہیں تھا تو اندر آ جاتا میرے پاس آ جاتا حضرت حسین کہتے ہیں چچا میں نے سوچا بیٹا باہر کھڑا ہے میں کیسے جاؤں وہ جو بیٹا باہر کھڑا ہے حالانکہ عبداللہ بن عمر نے یہ نہیں کہا کہ اندر جانے کی اجازت ہے یوں نہیں کہا میں نے کہا نہیں کہہ سکتا نہیں تھا عبداللہ کو پتا تھا یہ جو کھڑا ہے کون ہے عبداللہ کو پتا تھا یہ وہی ہے جس نے ممبر رسول پہ کھڑا عمر دیکھا تھا اور مجھے کہا تھا عبداللہ تجھے پتا ہے یہ کون ہے یہ ہمارا نوکر ہے غلام ہے ہمارا نوکر ہے میں نے کہا نوکر بھی بڑے عظیم تھے آقاؤں کو اپنے نوکروں پہ فخر تھا نوکر کو اپنے آقاؤں پہ فخر تھا یہ بڑے عظیم تھے بڑے اعلیٰ تھے بڑی عظمت اور شان والے تھے میں نے کہا من گھڑت بات نہیں ہے کتابوں کے حوالے موجود ہیں احادیث رسول موجود ہے حضرت فاروق اعظم کو جب یہ واقعہ سنایا گیا آپ لیٹے تھے عبداللہ بن عمر نے کہا حسین نے آپ کو نوکر کہا حضرت عمر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہتے ہیں بیٹا پھر بتا دوسری مرتبہ بتایا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے بیٹا پھر بتا تیسری مرتبہ بتایا جب 3 مرتبہ بتایا حضرت عمر کہتے ہیں واقعتاً حسین نے کہا جی حسین نے کہا حضرت عمر کہتے ہیں جاؤ حسین سے کہو بابا عمر کہتے ہیں یہ لکھ کر تو دے دو کیا کر کے دے دو اور لکھ کر تو دے دو تاکہ میں دنیا کو بتاؤں تو صحیح حسین کو 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پہ غرور نہیں ہے میں دنیا کو بتاؤں تو صحیح تھر تھراتی زمین پہ درہ مار کر کہنے والا کہتا ہے کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا میں دنیا کو بتاؤں تو صحیح جو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے یا ساری الجبل اس کی آواز کئی 100 میل کا سفر کر کے حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچتی ہے اسے اپنے اس منصب پہ غرور نہیں ہے میں دنیا کو بتاؤں تو صحیح جو دریائے نیل کو خط لکھتا ہے اور خط دریائے نیل کے جب قریب پہنچتا ہے اور دریائے نیل کے حوالے کیا جاتا ہے آج 1500 سال گزرنے کے بعد سائنسدان ریسرچ کر چکے دریائے نیل کا پانی اپنی روانی کے ساتھ چل رہا ہے آج تک سوکا بھی نہیں ہے آج تک اپنی سطح سے نیچے بھی نہیں ہوا میں نے کہا کسی نے عمر کا روب دبدبا دیکھنا ہو جائے دریائے نیل سے سوال کرے جس نے خط لکھ کر دریا جلا چھوڑا تھا وہ کہتے ہیں عمر کو اپنی حکمرانی حکومت پہ فخر نہیں ہے اگر آج عمر کو کسی بات پہ فخر ہے تو اس بات پہ کہ خاندان رسول عمر کو اپنا غلام مانتے ہیں خاندان رسول عمر کو اپنا غلام مانتے ہیں یہ عمر کے لیے کافی ہے حضرت معاویہ کا پھر اس سے عظیم عالم ہے حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت ہے آپ نے کہا وہ صندوق اٹھائی جائے صحابہ نے صندوق اٹھائی کہا لگتا ہے 19 سال تخت خلافت پہ بیٹھنے والے نے بہت کچھ چھپا رکھا ہے
लगता है बड़े दिरहम और दीनार और बड़े पैसे रखे हुए होंगे। संदूक का वजन बड़ा हल्का सा था, ले आए, उसका ताला खोला, बड़ी पोशीदा और बड़ी पुरानी संदूक है। ताला खोलकर जब देखा तो अंदर कमली वाली चादर पड़ी है। उस चादर को उठाया, उसे झाड़ा, अंदर से कुछ ना निकला। पूछने वालों ने पूछा, मुआविया आपने जिस तरह कहा हम हैरान हो गए। हमने कहा लगता है मुआविया ने जमा पूंजी यही रखी है। हजरत मुआविया मुस्कुरा के कहती है, अल्लाह की कसम मुआविया की जमा पूंजी यही है। मुआविया की जमा पूंजी यही है। बकर के जवानों, हजरत मुआविया कहते हैं मुझे सफेद कफन न देना, मोहम्मद की इस चादर में लपेट कर दफना देना। अमीर मुआविया कहते हैं रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा खुश होकर अपने कंधे से चादर उतार कर मुआविया को हदिये में दी है। फिर मेरा जुमला सुनो, हजरत मुआविया कहते हैं मैं 19 साल तख्ते खिलाफत पे बैठा, मेरे हाथ पे हसन हुसैन ने बैत किए, मेरे भाई का नाम अली था, लेकिन मुआविया को अपनी हुकूमत पे फख्र नहीं, मोहम्मद की कमली वाली चादर पे फख्र। मुआविया को चादर पे फख्र। 1500 साल से मुआविया मोहम्मद की चादर को सीने से लगाकर जन्नत में आराम कर रहा है। मैंने कब्र नहीं कहा, मेरा मुआविया जन्नत में आराम कर रहा है। बोलो बोलो, मानने वालों बोलो। मैंने पिछले मुहर्रम में भी एक जुमला कहा, मैंने इंटरनेट के जरिए एक बच्चे को सुना, वो बहुत कम उम्र बच्चा था। उसने एक जुमला कहा, उसने कहा जिथा हजरत हुसैन सिंह का रोजा मुबारक है ना, जिथा हजरत हुसैन सिंह का रोजा मुबारक है ना, वो रोजे मुबारक दे सके खब्बे सामने और पीछे, ये जितना हिस्सा है यहाँ 30-30 किलोमीटर के अहाते पर जो लोग कब्रों में मौजूद हैं उन पर जन्नत वाजिब और जहन्नम। मैं क्या बड़ी सोहनी गल, अल्लाह की कसम मेरे अकीदे का हुसन, मेरे अकीदे का हुसन। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा 1 मिनट ठहर जा, कितने किलोमीटर? उसने कहा 30। मैंने कहा इसको बढ़ा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा तेरे अकीदे में 30 की बात है, मैं इसको बढ़ाऊं 100। 100 किलोमीटर दाएं, 100 किलोमीटर बाएं, 100 किलोमीटर सामने और 100 किलोमीटर। जो लोग कब्रों में मौजूद हैं, हुसैन के जिस्म अतहर की बरकत की वजह से इन पर जहन्नम हराम, जन्नत जन्नत, जोर से जन्नत जन्नत। बखरा लो, मेरे जुमले की लाज रखा है, जन्नत मेरा जुमला संभाले है, जन्नत जहन्नम हराम, जन्नत। मैंने उससे पूछा, काले कपड़े उसने पहने थे, सर पे उसकी टोपी नहीं थी, बाल बिखरे थे। मैंने कहा इतना बता, 100 किलोमीटर पे सोने वाले पर जहन्नम हराम, जन्नत वाजिब। जेड़ा 1500 साल थी कि नबी को की पाती सुता पे उनके बारे में क्या कीता? वो जो 1500 साल से जन्नत में है उसके बारे क्या कीता है? जिसकी मैयत को रोज़े रसूल के सामने ले जाया गया, दरवाजा खुद खुल गया। मैंने कहा उसके बारे क्या कीदा है? खामोश हो गया। मैंने कहा तू नहीं बताएगा? माँ आयशा की अल्लाह ने पाकिस्तान में इतने बेटे पैदा किए, जिस बेटे का नाम हक नवाज जंगवी है, उसके रूहानी बच्चे बताएंगे भी, इसकी अजमत पे सर कटवाएंगे भी। बड़ी अजीब बात नहीं है? 100 किलोमीटर पे सोने वालों को मानता है, रोज़े रसूल के जिनके लिए दरवाजे खुले उन्हें नहीं मानता। 100 किलोमीटर पे सोने वालों को मानता है, जिनके ईमान की कोई गवाही नहीं, जिनके ईमान का गवाह कुरान है, उन्हें नहीं मानता। 100 किलोमीटर पे सोने वालों को मानता है, जिनके दरवाजे पे आमना के लाल दुल्हा बन के गए, उन्हें नहीं मानता। 100 किलोमीटर पे सोने वालों को मानता है, जिनके लिए जन्नत से सलाम आए, उन्हें नहीं मानता। 100 किलोमीटर पे सोने वालों को मानता है। मैंने कहा अल्लाह का फजल है, ये मुल्क मेरा है, इस मुल्क के बाजार मेरे हैं, इस मुल्क की गलियां मेरी हैं, इस मुल्क का अमन मेरा है। मैं अल्लाह का फजल है अपने अकाबिर के नजरिए पे खड़े होकर मैं अमन का पासबान हूं, और मैं दुनिया को अमन का पैगाम देने के लिए अपने घर से सफर करके आया हूं। मैं कहता हूं लोगों, अगर हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत के नारे लगाना अमन है, अगर आमना के लाल के उस नवासे की इज्जत की बात करना अमन है, तो मेरा सवाल है उस हुसैन के इमाम अबू बकर की इज्जत का नारा लगाना अमन है, उस नवासे रसूल के दूसरे नंबर पे इमाम बनने वाले उमर की इज्जत का नारा लगाना भी अमन
कौन है उस नवासे रसूल के तीसरे नंबर पर इमाम बनने वाले, और सिर्फ इमाम ही नहीं बल्कि खानदान रसूल में जो 2 मरतबा दूल्हा बन के गया हो। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? मैंने कहा तेरे यहाँ ये अलहदगी होगी, मेरे यहाँ कोई अलहदगी नहीं। और मैं यूं भी नहीं कहूँगा मेरी एक आंख सहाबा, मेरी एक आंख अहले बैत, मैं यूं नहीं कहूँगा, मैं यूं कहूँगा मेरे दिल दना सहाबा के मेरी धड़कन दना अहले बैत, मेरी धड़कन दना अहले बैत। सहाबा के बगैर भी ईमान कामिल नहीं हो सकता, अहले बैत के बगैर भी ईमान कामिल नहीं। आपने ये जुमला सुना होगा, मैं इसमें तोसी कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। अहले बैत के बगैर भी ईमान कामिल नहीं हो सकता, सहाबा के बगैर भी ईमान कामिल नहीं हो सकता। आप कहोगे बदला क्या है? मैंने कहा मैंने नंबर बदला है। अहले बैत बड़े हैं, अहले बैत अजीम है, अहले बैत आला है, अहले बैत मुनज़्ज़म है, अहले बैत मुमताज है, अहले बैत अकीदा है, अहले बैत नजरिया है, अहले बैत सोच है, अहले बैत फिक्र है। अल्लाह की कसम अहले बैत मोहम्मद की तस्वीर है, अहले बैत नबूवत का अक्स है, अहले बैत नबी की 4 दीवारी वाले हैं। मैंने कहा उन्हें मानने वाला जिनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया ये आज जो मेरी चादर में आ गए ये क्या है? और या निशान नबी लस्तुम नकादिम मिनन निसा, वो जो जिन्हें अल्लाह ने नबी का अहले बैत बनाया उन्हें नहीं मानता, जो नबी के निकाह में आए अहले बैत बने उन्हें नहीं मानता। उसने कहा पहले तू बता। मैंने कहा तू अगर नबूवत इन पर चादर ना भी रखती तो मैं फिर भी इन्हें पहला अहले बैत मानने के लिए, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली, मैं पहले भी इन्हें अहले बैत मानने के लिए। नबी ने चादर रखकर बताया अल्लाह दुनिया को बताना चाहता हूँ ये भी मेरे। फिर मैं एक जुमला कह दूं, जिन पर नबी ने चादर रखी उनके लिए तो नबी ने बताया, और जिनके लिए नबी को खुदा ने बताया मेरे महबूब ये तेरे अहले बैत हैं, उनके साथ जुल्म, उनके साथ ज़्यादती। और ये जो यकुम से लेकर हजरत हुसैन मदीना से चले, मक्का से चले, आप कूफा जा रहे थे, यकुम से सफर शुरू हुआ, यहाँ गए, वहाँ क़याम किया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये यहाँ से शुरू करने वाला। फिर हुजूर हजरत हुसैन पैदा हुए, नबी घर तशरीफ लाए, हाथों में उठाया, नबूवत में पहली मर्तबा मुअज़्ज़िन बन के जिनके कानों में अज़ान दी उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हजरत अली के लाल, फातिमा के लख्त जिगर हसन हुसैन कहते हैं। नबी ने इससे पहले किसी के कान में अज़ान जोर से, नबी ने मुअज़्ज़िन बनकर जिनके कानों में अज़ान दी उन्हें। और मैं एक जुमला कहता हूँ, किसी रिवायत का सहारा ले आओ, किसी किताब का सहारा ले आओ, किसी बड़े को ले आओ और ये साबित करो नबी की अजान अल्लाह अकबर के बाद भी चली। हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे रब की कसम है, मैं बड़े जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे नबी ने जो कान हुसैन के अजान में दी यही थी। कौन सी थी? कौन सी थी? मैंने कहा मैं इख्तिलाफ नहीं करने आया, लेकिन मैं अपना अकीदा तो बयान कर सकता हूँ ना। और मैं किसी को अगर कुछ कह नहीं सकता तो मैं अपना छोड़ भी तो नहीं सकता। बोलो ये जेड़े रगड़ींदे पियन ना ते रस्ते चाहे खड़े, मैं अपना रास्ता क्लियर करे ना पिए। जिन्हें तो जिक्र मेरी ज़बान ते हमदा पिए थे मेरे रास्ते च खड़े, मेरा रास्ता क्लियर कर दिया जावे इंशाअल्लाह मेरी ज़बान तो इन्हें गलीज लोगों का जिक्र ना हो। मेरी ज़बान सहाबा पाक दी हुर्मत वास्ते, उन्हां दा दिफा वास्ते, उन्हां दी इज्जत और अज़मत बयान करने वास्ते अल्लाह ने बनाई है। मेरी ज़बान तो इन्हें बेईमाना दा जिक्र चंगा लगदा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, रास्ते च खड़े और रास्ते में खड़े हुए बंदे को कम से कम और कुछ भी ना कहा जाए तो इतना तो कहा जाता है रास्ता दे दो, इतना कहा जाता है, नहीं कहा जाता। बचपन बयान करने वालों, बचपन के बाद बुढ़ापा बयान करने वालों, 58 साल का हुसैन कहाँ है? मेरा बूढ़ा हुसैन कहाँ है? जिसने 60 साल की जिंदगी सहाबा के साथ गुजारी वो कहाँ है? जिसने 7.5 साल नबी के साथ गुजारे कहाँ है? जिसने 2.5 साल अबू बकर की इमामत में नमाज पढ़ी कहाँ है? जिसने 10 साल उमर के पीछे नमाजें पढ़ी कहाँ है? जो 12 साल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ रहा कहाँ है? और आपको पता है हजरत हुसैन
جس حکومت میں جنگوں پر گئے آپ نے مقابلے کیے، فتوحات اللہ نے نصیب فرمائی، قسطنطنیہ تک کا سفر ہوا، ایران تک کا سفر ہوا، اور فارس تک کا، روم تک کا سفر ہوا. یہ حضرت عثمان کی حکومت تھی. اس حکومت کے اندر حسنین کریمین اس لشکر کا حصہ تھے. اس لشکر کا میں نکتے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت حسین ابن علی کو اختلاف ابو بکر صدیق سے نہیں تھا. حضرت حسین ابن علی کو اختلاف فاروق اعظم سے نہیں تھا. حضرت حسین ابن علی کا اختلاف عثمان ابن عفان سے نہیں تھا. حضرت حسین ابن علی کا اختلاف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بولو، حضرت معاویہ سے. اب کوئی کہے گا مولوی صاحب کوئی حوالہ تو، میں نے کہا حوالہ بعد میں دوں گا، پہلے عقلی دلیل سے میری بات کو سمجھا جائے. اگر اختلاف ہوتا، نواز رسول کسی سے ڈرنے کا نام نہیں ہے. اگر اختلاف ہوتا ابو بکر کے خلاف محاذ لگایا جاتا. اگر اختلاف ہوتا عمر کے مقابلے میں آیا جاتا. اگر اختلاف ہوتا عثمان ابن علی کے مقابلے، عثمان ابن عفان کے مقابلے میں آیا جاتا. اگر اختلاف ہوتا 19 سال تخت خلافت پر حضرت معاویہ بیٹھے. اس دور حکومت میں حسنین کریمین کا محافظہ بھی آتا رہا. حسنین کریمین کے پاس تحفے طوائف بھی آتے رہے. حسنین کریمین کو سلام بھی آتے رہے. حسنین کریمین پر ان کو تحفے طوائف بھی بھیجے جاتے رہے. ان پر حسنین کریمین نے کبھی اختلاف نہیں کیا، بلکہ منظر بڑا عجیب ہو گیا. خود سفر کر کے حضرت معاویہ کے پاس تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جناب حسن نے یہ بات دنیا کو بتائی. علی کا بڑا بیٹا، نبی کا نواسا، خاندان رسول کا چشم و چراغ، معاویہ کی خلافت پر بیعت کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہے معاویہ سے نہ ابا علی کا اختلاف تھا، نہ علی کی اولادوں کو اختلاف تھا. علی کی اولادوں کو ماشاءاللہ. اب کوئی بندہ کہتا ہے مولوی صاحب علی کو اختلاف تھا. میں نے کہا حضرت علی کو اختلاف تھا، جس کے سامنے تھا وہ لے آؤ. یہ جو اختلاف کی بات کرنے والا ہے، میں نے کہا تو تھا؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تیرا ابا تھا؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تیرا دادا؟ کہا نہیں. نانا نہیں. پرنانا نہیں. میں نے کہا تم میں سے کوئی تھا؟ اس نے کہا مولوی صاحب نہیں. میں نے کہا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا فلاں کے ذریعے آیا. میں نے کہا مجھ سے پوچھ، قرآن کے ذریعے آیا. میں نے کہا تیری نظر میں فلاں کی حیثیت ہے، اہل سنت کی نظر میں قرآن کی حیثیت ہے. کس کی حیثیت ہے؟ کس کی حیثیت ہے؟ میں نے کہا تو فلاں کو ماننا تیری مجبوری ہے، قرآن کو ماننا میری مجبوری ہے. میں نے کہا تیرا فلاں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے، ہمارا قرآن کے بغیر گزارا گزارا. حضرت حسین کیوں نکلے؟ کیا وجہ بنی؟ سر پہ کفن باندھ لیا، کہا نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی. حضرت حسین نے اپنے مقابلے میں، یا جسے اپنا مرد مقابل سمجھا، کہ جس سے اختلاف کیا اسے کافر نہیں کہا، اسے مرتد نہیں کہا، اسے زندیق نہیں کہا، اسے کسی برے الفاظ سے یاد نہیں کیا. آخری وقت بھی کہا مجھے ملنے دو، میری ملاقات کراؤ. میں حیران ہوں. میں نے کہا حضرت حسین نے آخری وقت میں ایسا کیوں کہا ہوگا؟ میں نے اس پہ بہت غور کیا، اپنے بزرگوں سے بہت پوچھا، کتابیں دیکھی، حضرت حسین نے کیوں کہا میری ملاقات کراؤ. اور آپ کو پتہ ہے اس ملاقات کے بارے میں یزید کو علم نہیں تھا کہ حضرت حسین مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ جب ہور آیا نا، ہور اپنے ساتھ ایک قافلہ لشکر لے کے آیا. حضرت حسین کوفہ سے کچھ پیچھے ایک جگہ قیام پذیر تھے. وہ آیا، اس نے حضرت حسین سے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا آپ بیعت کریں. کس کی؟ ابن زیاد کی. اب یزید کی بیعت کی بات نہیں. جب یزید کی بیعت کا ذکر آیا تھا، حضرت حسین اس وقت مدینہ میں تھے. مدینے کے لوگوں نے رات کی تاریکی میں حضرت حسین کو بلایا تھا، آئیں اور آ کر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کریں. حضرت حسین نے ایک پیشکش رکھی، ایک جملہ فرمایا. حضرت حسین نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو میں یزید کی بیعت کروں، رات کی تاریکی میں لینا چاہتے ہو، دن کے اجالے میں لا، دنیا کے سامنے لو، مجھ سے بات کرو، میں تمہیں قائل کروں گا. رات کی اتنے بڑے آدمی سے بیعت لینا چاہتے ہو، وہ بھی رات کو، وہ بھی چھپ کر نہیں کرتا. جب اگلا دن چڑھا تو حضرت حسین رات کو ہی مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرما چکے اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ، کیونکہ اس وقت مکہ دارالامان کا نام تھا. جو مکہ میں آ گیا امن میں آ گیا، جو مکہ میں آ گیا سلامتی میں آ گیا. اور میرا سوال ہے
حضرت حسین کی شہادت بیان کرنے والوں سے 10 محرم کی اس تاریخ میں انہوں نے حضرت حسن کا کوفہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آنا کیوں نہیں بتایا؟ کیوں آئے تھے؟ کوفہ کیوں چھوڑا تھا؟ حضرت حسن کو ستایا گیا تھا، کوئی نہیں بتائے گا۔ حضرت حسن کو تنگ کیا گیا تھا، کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ کی ران پر پرچہ مارا گیا تھا، کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ کا بچا، میں نے کہا بچا، بیت امیر معاویہ۔ دشمن کو آج بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت فرمائی تھی۔ 1500 سال کے بعد جب مڑا لے ملنگ نو پتہ ہے معاویہ ٹھیک نہ آئی۔ 1500 سال پہلے نبی دے گھر جب مڑا لے فاطمہ اور جن دی جھولی سنتے حسن حسین قرآن یاد کیتا ہوئے، اس نو نہ پتہ اسی معاویہ چنگا ہے یا ماڑا ہے۔ ہاں 1500 سال بعد جب مڑا لے جڑا اپنے آپ نو آپ مومن آدھا ودا ہے۔ ہاں جی اس نو مومن اللہ دا فضل ہے، اتھلا تے اٹھے تک کوئی نہیں منے دا۔ ڈرنے والا نہ بولے، ڈرنے والا نہ بولے۔ موسم بدل رہا ہے، ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ ڈرنے والا نہ بولے۔ ہم نہیں مانتے بھائی، ہمارے یہاں معیار صحابہ اہل بیت ہیں، ان سے بڑا کوئی لاؤ۔ میرے محبوب نے ان سے بڑا کوئی ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ ہوتا، اور اگر میرے نبی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی قسم نہ ان سے بڑا تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے؟ بولو۔ ہمارا اعتماد صحابہ کے ساتھ ہے، خدا کی قسم اس پر 12,000 لوگوں نے اپنی جوانیاں لٹائی ہیں، ہم صحابہ کے ساتھ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوں؟ کہا اہل بیت کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ میں نے کہا اختلاف، اعتراض کرنے والے نے اعتراض صحابہ پہ کیا ہے، اہل بیت پہ نہیں کیا۔ اور اگر اعتراض صحابہ پہ ہوتا، اہل بیت پہ ہوتا، ہم پہلے سر فہرست اہل بیت کے ساتھ ہیں، پھر صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہمیں اہل بیت نے سمجھایا ہے۔ میرا وقت ختم نہیں ہو گیا؟ پورا ہو گیا؟ چلیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آخری 2-4 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، میں نے خود آگے سفر کرنا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے نا، حضرت حسین کو پیشکش دی گئی بیعت کی جائے، حضرت حسین کہتے ہیں میں نے یزید کی نہیں کی، یہ کون ہے؟ میں یزید کی بیعت دے انکاری ہیں، یہ کون ہے؟ میں نہیں منے دا، بیعت نہیں کی۔ اچھا پیغام بھیجا گیا، بیعت نہیں کرنا چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ حضرت حسین نے کہا ہماری بات کرائی جائے، بات نہیں کرائی جاتی، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا، ادھر سے اسی لمحے اس حکمران کو بدلا گیا، اس کی جگہ ایک ظالم جابر حکمران شمر کو بھیجا گیا جو اس وقت یزید کے ساتھ تھا، اور وہاں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یزید سے حضرت آپ اس موقع پر مجھے جانے دیں، میں فیصلہ کروں گا، مجھ پر اعتماد کریں، مجھ پر یقین کریں۔ یہ اس محفل میں بیٹھا تھا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یزید کو پتہ نہیں تھا یہ شمر بیکار آدمی ہے، یزید کو پتہ نہیں تھا یہ گندا آدمی ہے، اسے پتہ نہیں تھا یہ حضرت حسین نواز رسول کا نقصان پہنچائے گا، تو میرا جواب سنو، یزید کو پتہ نہیں تھا، یزید نے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے جا کر پہلے ہی اس نے فوجوں کو اپنے ساتھ کر لیا، بالکل ایسے جس طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پہ ہوا، جب آج سے حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پہ ہوا، جب لوگ مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہونے لگے، اور اس وقت قافلہ حج پر تھا، اکثر صحابہ حج پر تھے، چند گنے ہوئے لوگ مکہ مدینہ میں تھے، اس وقت قافلہ حضرت عثمان کے خلاف چڑھائی کرتے، عبداللہ ابن سبا کی وہ فوجیں جنہیں عبداللہ ابن سبا نے رات کی تاریکی میں کسی کو کچھ گاؤں میں رکھا تھا، کسی کو فلاں گاؤں میں رکھا تھا، کسی کو فلاں میں رکھا تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم رات کی تاریکی میں انہیں مدینہ داخل کریں گے، اور داخل کر کے عثمان کو محاصرے میں لیا جائے گا، محاصرے میں لینے کے بعد عثمان پر ظلم کیا جائے گا، عثمان کو اس طرح قتل کیا جائے گا کہ عثمان عبرت بنے گا۔ اللہ کا فضل ہے، عثمان عبرت نہیں بنا، عثمان عزت بنا، عثمان شہادت بنا، عثمان شان بنا، عثمان شوکت بنا۔ دروازے عثمان پہ حسن حسین نے پیرا دے کر بتایا چاچا عثمان سچا تھا، ہے رہے گا، عثمان کے قاتل ذلیل تھے، ہے رہیں گے، ہے اور اسی طرح حضرت حسین کے ساتھ ہوا۔ یہ جو آیا نا وہاں سے، یہ غلط ارادے سے آیا، یزید کو پتہ نہیں تھا۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے مولوی صاحب صفائی کی بات ہے، آپ صفائیاں دیتے ہو، آپ یزید کے ساتھ ہو، میں نے کہا اللہ کا فضل ہے ہم حسین کے ساتھ ہیں۔
میرے حسین کے مقابلے محمد کا کوئی یار بھی آتا تو اللہ کی قسم میں حسین کے ساتھ ہوتا، لیکن آ نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے انہیں چن کر خاندان رسول کے پہرے کے لیے بھیجا تھا، خاندان رسول سے محبت کے لیے بھیجا تھا۔ صحابہ نے محبت کی نہیں ہے، محبت کا حق ادا کیا۔ کیا کیا ہے؟ بولو یار کیا کیا؟ حضرت حسین، یہ جو حور تھا نا، یہ تھا تو ان کا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ حضرت حسین کے خلاف محاذ تنگ کیا جا رہا ہے، اس نے حضرت حسین نے کہا حضرت میں آپ کو یہاں سے باامن واپس بھجوانا چاہتا ہوں اور آپ میری بات مانے واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت حسین نے فرمایا راستے میں بھی مجھے اس بات کا علم ہوا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، میں اس وقت واپس نہیں کیا، تو اب میں بغیر ملاقات کے بغیر بات چیت کیے نہیں جاؤں گا، کیونکہ حسین مرضی سے نہیں آیا، 5 مہینے کے 18,000 خط پر آیا ہے۔ 5 مہینے، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ حضرت حسین یہ 5 مہینے میں 18,000 خط حضرت حسین پر آئے۔ آپ پہلے آنا چاہتے تھے، صحابہ نے مشورہ دیا آپ نہ جائیں، آپ کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجیں، پتہ کریں یہ بے ایمان ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کوفے کی جامع مسجد کے دروازے پہ آپ کے ابا حضرت علی کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے بھائی کے قاتل ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ آپ کے اصلی دشمن ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ حضرت حسین سے کہا ان کا خیال کریں، ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ حضرت حسین فرماتے یہ دیکھیں ان کے خط بتا رہے ہیں یہ محبت کرنے والے محبت۔ حضرت حسین تو دھوکے میں پہنچ گئے، چلے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں صحابہ کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا صحابہ اس لیے نہیں گئے، حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حضرت حسین لڑنے نہیں گئے، اور اللہ کی قسم میرا حسین لڑنے جاتا اور میرے حسین کے ساتھ نبی کو ماننے والے نہ جاتے، جس طرح میں آج ان کا دشمن ہوں اسی طرح ان کا بھی ہوتا، لیکن اگر وہ ساتھ نہیں گئے اس کے لیے حکمت ہے کہ حضرت حسین نے خود منع فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں بچوں کے ساتھ ہوں، میں اسی طرح جاؤں گا، انشاءاللہ واپس بھی آ جاؤں گا۔ واپس بھی 3 دن پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کیا گیا۔ یہ جڑا آج ملنگ سیر میں بیٹھ کے آتا ہے نا، بھوکے ہن پیاسے ہن ترسے ہن مایا کہ تیرے کول دودھ کیوں ہے، او ترسے ہن تیرے کول ٹھڈا پانی کیوں ہے، او ترسے ہن تیرے کول بریانی کیوں پکدی پئی ہے، او ترسے ہن تو حلیم کیوں کھاندا بیٹھا ہے، او ترسے ہن مایا کہ محبت حسین دا تقاضا ہے، جڑا بندہ دے میں حسین دا بڑا عاشق ہاں، میرا اس وقت ایک پیشکشی ہے کہ او حسین دی محبت تے 3 دیواراں دا روزہ رکھے۔ کتنے دیاں دا؟ انشاءاللہ شام غریبہ دا ٹائم بھی آسی تے جنازے دا ٹائم بھی آ جاسی۔ کیا سمجھ نہیں پئی؟ 3 دن کا روزہ رکھو، محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا میرے محبوب کی سنت کے مطابق، حضور کی ادا کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں حکم ہے ہم 9 کا رکھیں، 10 کا رکھیں، 10 کا رکھیں، 11 کا رکھیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ روزہ رکھنے پر اتنا اجر ہے، سارا سال روزہ رکھا جائے کم ہے، لیکن اس عاشورے کے موقع روزہ رکھا جائے بڑا اجر ہے۔ کوئی رکھے نہ رکھے، رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ حضرت حسین کو دھوکہ دیا گیا، آپ کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت حسین کا سر مبارک شمر کے سامنے آیا، اس نے چھڑی سر کے قریب کی ہے۔ ایک بڑھاپے کی حالت میں صحابی رسول اس محفل کا حصہ ہیں، اور کہتے ہیں بدبختہ شرم کر، حیا کر، تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ تجھے خبر ہے جس کی طرف تو چھڑی کر رہا ہے، جس کے ہونٹوں پہ چھڑی لگانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے محمد کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا۔ حضرت زینب نے بددعا فرمائی، بددعا کہاں ہے، سامان کہاں ہے، قبول ہو گئی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حسین زندہ باد تھے، ہیں اور دشمن حسین مرد آباد تھا، ہے اور رہے گا نہیں رہے گا، رہے گا نہیں رہے گا۔ میں آج امن کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، میرا جوان، میرا بوڑھا، میرا بزرگ اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے میری سوال کا مجھے جواب دے گا، میں مطمئن ہو کے سفر کروں گا۔ قاتلان حسین پہ لعنت، ایسے نہیں تیری بے شمار کی آواز دشمن کے بیڑے میں داخل ہو جائے۔ قاتلان حسین پہ لعنت، قاتلان حسین پہ لعنت، قاتلان علی پہ لعنت، خاندان رسول کے تمام بڑے چھوٹے کالے موٹے سب دشمنوں پہ لعنت۔ جن کے پختہ
دیکھتا ہوں نظر جن کی خدا پر ہو طلعت خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے شراب عشق نہیں بدلی جام بدلتے رہتے ہیں حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے حالات کی تو تقلید نہ کر حالات بدلتے رہتے ہیں کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام بدلتے نہ چھیڑو میں ہم ستائے ہوئے ہیں سردار فتوے لگائے ہوئے ہیں کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں حق بات پہ کٹتی ہے کٹ جائے زبان میری اظہار کرے گا ٹپ کے گل ہوں میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مخبر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا آخر دوانا الحمدللہ